الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وہ ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، یعنی نماز کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں. یقیناً نماز فرض ہے، نماز کی اہمیت سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھی تو ایک آدھی نماز پڑھ لی، 5 میں سے 2 نمازیں پڑھ لی، ایک پڑھ لی فجر کی پڑھ لی، باقی نمازیں چھوڑ دیں، یا عشاء کی پڑھی باقی نمازیں چھوڑ دیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز مغرب میں جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. باقی نمازوں میں فجر میں لوگ سوئے ہو رہے ہوتے ہیں، اور دیگر نمازوں میں بھی سستی اور کاہلی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف جمعے کے دن آتے ہیں، جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے پھر غائب ہو گئے. یعنی جمعے کے دن مساجد بھری ہوتی ہیں، حالانکہ وہی محلے کے لوگ ہیں، قرب جوار کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. جمعے کی نماز جو ہے بڑے شوق سے جو ہے پڑھتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کوئی عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لی. کچھ تو ایسے بھی ہیں، اللہ کرم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کہ نماز عید بھی جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، نماز عید سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو الغرض نماز جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نماز کو جو ہے وہ فرض ٹھہرایا ہے. نماز کی اہمیت سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے رب کے میرے اوپر جو ہے اتنے سارے احسانات ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کان عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ اس نعمت سے معروم ہیں ان سے جو ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت، کیا وقت اور کیا حیثیت ہے. اسی طرح بولنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ زبان عطا فرمائی ہے، تو ایسی عظیم نعمت ہے. جب انسان بولتا ہے تو کیا ہی اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. اور لوگ جو ہے پورے تجسس سے، پوری لگن سے اور پورے شوق سے جو اس کی باتوں کو جو ہے وہ سنتے ہیں. اور چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاؤں بنائے، قدم بنائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے، بکثرت نعمتیں ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کسی صورت میں اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. کثیر تعداد میں لامحدود نعمتیں انسان گنتا رہے. اور پھر حکم خدا بندی ہے، اسی ذات نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. اور یہ بات یاد رکھے کہ نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جو ہے عطا فرمائی، یعنی بغیر کسی وسیلے کے براہ راست جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. اور اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام تحفہ جو ہے امت محمدیہ کو ملا وہ نماز ہے. باقی وحی جو ہے جبریل امین کے ذریعے سے وحی کا نزول ہوتا تھا. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور وحی لے کر کے آتے تھے. باقی احکام، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے معمورات سے ہے، یعنی وہ احکام جن کے کرنے کو حکم دیا گیا ہے، یا وہ احکام جو منہیات ہیں جن سے کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، تو جبریل امین کے ذریعے سے جو ہے باقی احکام ہے. تو جب کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی وسیلے کے عطا فرمائی ہے. اس عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی طرف سے ملنے والا جو ہے بڑے اہم ترین تحفہ ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل نگران بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے انہیں جو نصیحتیں کی وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے، ان میں سے یہ حکم تھا کہ پہلے جو ہے انہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، انہیں جو ہے توحید کی دعوت دینی ہے، یعنی کلمہ اسلام کی دعوت دینی ہے. وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں. جب وہ اس بات پر ایمان لائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اور مجھ پر ایمان لائیں، مجھے اللہ کا آخری نبی مانیں، تو فرمایا دوسری جس بات کی دعوت دینی ہے
وہ ہے 5 وقت کی نماز. انہیں بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تم پر جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ٹھہرائی ہے. اس حدیث سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو ہے جس عمل کی اہمیت ہے وہ ہے نماز. واضح ہے کہ اسلام تو سب سے پہلے ہے، کیونکہ انسان مسلمان بنے گا، کلمہ گو ہوگا، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے گا، تب جو ہے اس کا عمل جو ہے اس کی اہمیت ہوگی، اس کی قدر منزلت ہوگی. اگر ایمان نہیں لاتا، کافر ہے، تو پوری زندگی جو ہے وہ ظاہری طور پر نیکیاں کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مومن ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، تب جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، خلوت و جلوت کی عبادات کو جو ہے فوائد ملتے ہیں. تو اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز. اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام ایک عمارت ہے، تو فرمایا اس کے پلر جو ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. تو اس سے جو ہے نماز کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے. تو یقیناً جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر منزلت والے ہیں، اور اس نماز کی اہمیت کو سمجھ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا برکات ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا فضیلتیں ہیں، تو ایک لامحدود جو ہے اس کی برکات ہیں، اجر و ثواب ہے اور فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمازی جو ہے جب نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ امام کی اقتداء میں پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے، تو نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مل رہا ہوتا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. جبریل امین سید الملائکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور شاگردوں کی طرح بیٹھ کر کے 3 سوالات کرتے ہیں، تعلیم پڑھ کے، حالانکہ وہ ان سوالوں کے جواب خود بھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے جبریل امین جو ہے طالب علم بن کر کے 3 سوالات کرتے ہیں. ان میں سے آخری سوال یہ ہے، مال احسان یا رسول اللہ، احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، دیدار خداوندی کر رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح کی آیات جو ہے موجود ہے، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تمہیں یقین ہو جائے، یا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور پھر اس طرح کی مثال میں موجود ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے انسان جب تم قیام کی حالت میں ہوتے ہو اس وقت بھی تمہارا رب جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو اس وقت بھی تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ نماز کی برکات ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو خود دیکھتا ہے یا اللہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ احیاء علوم الدین میں جو ہے ایک حدیث لاتے ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرے اور میرے بندے کے درمیان جو حجابات حائل ہیں، پردے حائل ہیں، میرا بندہ میرا دیدار نہیں کر سکتا، ان حجابات کو ہٹا دو تاکہ میرا بندہ جو ہے بغیر حجاب کے میرا دیدار جو ہے وہ کر سکے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی کیا قدر منزلت ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے، جو ان کی امتیں آئیں، ان پر بھی جو ہے نماز تھی، اور وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اگرچہ نماز کے طریقے مختلف تھے، رکوع سجدے کے طریقے مختلف تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو نماز فرض ہے اس کا طریقہ مختلف ہے، نماز بھی مختلف ہے اور عبادت کا طریقہ بھی مختلف ہے. لیکن نماز جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہے، جتنے انبیاء رسول تشریف لاتے رہے وہ بھی
اپنی امت کو جو ہے نماز کا طریقہ بتا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ بنتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں باقیوں نے نہیں پڑھی، باقی انبیاء نے بھی نمازیں پڑھی اور ان کی امتوں نے بھی پڑھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، پھر فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف جو ہے واج کی ہے نیکی کے کام کرنے کی۔ فعل الخیرات، بھلائی نیکی کے کام ہیں، ان کے کرنے کا جو ہے انہیں حکم دیا ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کا، نماز کا حکم بھی دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اللہ کے قرب کے ذریعہ بننے والے جو اعمال ہیں، ان کا حکم جو ہے ان کے لیے بھی تھا۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ہے وہ خوش نصیب ہیں جو گھر سے نکل کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے آگے چل کر کے تفصیلی ہم گفتگو کریں گے، تاکہ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں ان کی برکات کی اہمیت کا پتہ چلے، اور جو نماز نہیں پڑھتے، سستی اور کاہلی کو مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں بھی احساس ہو اور وہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر کے اس فریضے کو جو ہے ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوشنودی حاصل کریں اور اس کی برکات کو بھی پا سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔